बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ जिसमें अस्करी क़यादत भी मौजूद थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसकी सदारत की है। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के हवाले से जो इल्ज़ामात भारत की जानिब से आयद किए जा रहे हैं उनका तफसीली तौर पे बहुत वजाहत के साथ जवाब दिया गया है और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि भारत की जानिब से किसी भी किस्म की जारहियत से निमटने के लिए पूरे का पूरा इख्तियार जो है वो फ़ौज के सिपाही सालार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा को सौंप दिया गया है। और ये भी कहा गया कि पाकिस्तान जो है वो पुरअमन मुल्क है। साथ ही साथ हमने देखा है कि इसके अंदर जो भारतीय जासूस भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण का केस दी हेग में ज़ेर समाअत है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, उसकी समाअत चल रही है। आज चौथा रोज़ था और पाकिस्तानी जो वकील हैं उन्होंने जवाब भी दिया। लेकिन इसमें एक और चीज़ जो काफ़ी अफसोसनाक भी है और शर्मनाक भी है कि इस केस पे जब भारतीय वकला को कुछ और नहीं मिला, कोई शवाहिद कोई सबूत नहीं मिले, तो उन्होंने पाकिस्तान के ही 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाली शख्सियत नवाज शरीफ साहब का एक बयान जो है जो डॉन अखबार के अंदर छपा था, डॉन लीक्स के नाम से जो बड़ा मशहूर भी हुआ, उसको कोट किया, उसको बतौर सबूत जो है वो पेश किया। पहले मैं चाहूंगी कि आपको वो हम दिखाएं कि भारतीय वकील ने इस हवाले से क्या कहा, नवाज शरीफ साहब के इस बयान को कैसे कोट किया, सुनिएगा। Pakistan has taken action to try civilians by its military courts and made no progress to take forward trials in cases of heinous terror attacks like the one in Mumbai on 26 November by which 166 persons from 15 countries were killed by Pakistani terrorists. Prominent Pakistani newspaper Dawn carried an interview of their former Prime Minister, Mr. Nawaz Sharif, in which he was quoted as having made the admission of Pakistan's complicity in Mumbai terror attacks, stating, "Militant organizations, or I call them non-state actors, should we allow them to cross the border and kill 150 people in Mumbai? Explain it to me. Why can't we complete that trial?" Jadav's trial was completed in 6 months, 4 months, how many weeks? Quick trial. कुलभूषण यादव के केस पे भारतीय वकील साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के बयान को बतौर सबूत पेश करते हैं। इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई काबिल मुज़म्मत है कि आज पाकिस्तान के वकला को अपने साबिक वजीर आजम के बयान के हवाले से सफाइयाँ देनी पड़ रही हैं। कुछ और नहीं उनको मिल रहा भारत को, लेकिन ये जो अपने अंदर अपने मुल्क के अंदर कुछ लोगों की जानिब से इस किस्म के बयानात जो हैं वो सामने आए, वो कैसे पाकिस्तान को नहीं बल्कि दुश्मन मुल्क को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, ये सोचने का मकाम है हमारे लिए। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर भी कहीं पर ये कुलभूषण यादव के केस पर नवाज शरीफ साहब के इस बयान को लेकर जो भारत कर रहा है उस पर डिबेट नहीं होती है। वहाँ पर कौमी सलामती कमेटी की बात नहीं होती है, वहाँ पर पुलवामा हमले की बात नहीं होती है, वहाँ पर भारत की जानिब से लगाए जाने वाले इल्ज़ामात पर डिबेट नहीं होती है। वहाँ पर बकौल अपोजिशन जिन चीज़ों पर बहुत परेशान रहते हैं, महंगाई, गैस के बिल, बिजली के बिल बढ़ जाने पर, उस पर कोई बात नहीं होती है। लेकिन अगर एहतजाज होता है और उस एहतजाज की वजह से इजलास भी मुलतवी करना पड़ता है तो वो होता है कि जनाब स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी क्यों अमल में लाई गई। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि सिंध असम्बली के अंदर जो कायम मकाम स्पीकर हैं उनकी जानिब से आगा सिराज दुरानी के प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी कर दिए जाते हैं, जिनका आज रिमांड 14 रोज़ा रिमांड जो है वो मंजूर किया गया। दूसरी जानिब अभी थोड़ी देर पहले खबर ये भी आई है कि नैब की तरफ से इस प्रोडक्शन ऑर्डर को चैलेंज करने का फैसला भी किया गया है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी उमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। सीनियर लॉ एक्सपर्ट हैं राजा आमिर अब्बास साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और सेनेटर बहरामंद तंगी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और थोड़ी देर में पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की तरफ से शाइस्ता परवेज मलिक साहबा भी हमें ज्वाइन करेंगी। उमर चीमा साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि कौमी सलामती कमेटी का भी इजलास होता है, हम देखते हैं कि अस्करी क़यादत भी बात करती है, वज़ीर आज़म साहब भी बात करते हैं, ये कहा जाता है कि जो भी जारहियत होगी भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार हैं। ऑन दी अदर हैंड कुलभूषण की जब बात होती है तो ये कितना अफसोसनाक है पाकिस्तानियों के लिए या जो लोग देख रहे हैं इन सारी प्रोसीडिंग्स को कि एक तरफ तो हमारे वकला भरपूर कोशिश कर रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं अपना मौक़िफ़ बयान करने का, भारत का चेहरा बेनकाब करने का, लेकिन भारत को कोई सबूत मिले ना मिले साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का बयान जो है वो ज़रूर बतौर सबूत पेश कर दिया जाता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा
ساتھیہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ ہندوستان نے ایک بیس لیس سی بے بنیاد اس قسم کے الزامات پاکستان کے اوپر لگائے. جب بھی وہاں پہ کوئی ایون پٹاخہ بھی چل جائے تو وہ پاکستان کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں اور اپنی اگریسو ڈپلومیٹک لابنگ کی وجہ سے وہ جو ہے اپنا موقف کو جو ہے وہ زیادہ اسٹریس کرتے رہتے ہیں. لیکن اس دفعہ آپ نے دیکھا پہلی دفعہ ہوا کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے بڑے واضح اور جامع انداز میں ہندوستان کو یہ باور کرایا کہ ہم کسی طور کے اوپر بھی جو ہے نہ اپنی سرزمین جو ہے دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیتے ہیں نہ ہونے دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ایک اپنا جو پہلے بھی ایک بار جو ہے مذاکرات کے لیے وہ آفر کر چکے ہیں, انہوں نے پھر کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ خطے میں امن کے لیے جو ہے پاکستان انڈیا اپنے جو بھی تنازعات ہیں ان کو بات چیت کے ذریعے کرے. اور ایون یہاں تک بھی کہا کہ اگر ہندوستان کے پاس کوئی واضح ثبوت ہیں تو ہمیں پرووائڈ کریں, ہم ایکشن لیں گے. لیکن اگر وہ گیدڑ بھبکیوں سے اور ہمیں اس طرح دھمکانے کی کوشش کرے گا تو وہ کسی طور پہ بھی جو ہے کسی بھول میں نہ رہے کہ ہم بالکل جو ہے پتھر کا جواب اینٹ سے دینا بھی جانتے ہیں اور اپنی سرحدوں کا تحفظ کرنا بھی جانتے ہیں. اس لیے آج جو ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی آپ نے کلبھوشن والا جب واقعہ کیا, یہ تو قوم کے لیے شاید کوئی نئی بات, ہم تو بار بار پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ ایک شخص کے پاکستان کے اندر کوئی سٹیکس ہی نہیں ہے, کیونکہ جس شخص نے اپنا سارا پیسہ سارے جائیدادیں اثاثے ملک سے باہر رکھے ہوں, اپنے بال بچہ بھی باہر رکھا ہو, یہاں پہ صرف وہ اقتدار یہاں این آر او ڈیلوں کے ذریعے یہاں پہ اقتدار پہ قبضہ کر کے عامر عباس صاحب, ایک طرف تو خاور قریشی صاحب بڑے پرسویسو, بڑے اسٹرانگ, مدلل اور جامع آرگومنٹس کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے تھے بڑی اچھی تیاری کے ساتھ. دوسری طرف بھارت کو لگ رہا تھا کہ جی واقعی سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ان کے کاؤنسلز جواب نہیں دے پا رہے ہیں, لیکن آج جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف سابق وزیر اعظم کا بیان آتا ہے. ایک طرف تو بڑے ہمارے یہاں میں لوگ بات کرتے تھے کہ ICJ میں جب بھارت گیا یونیلیٹرلی گیا, لیکن ظاہر ہے یو ور آسکڈ, پاکستان واز آسکڈ کہ آپ نے فریق بننا ہے نہیں بننا, ہم بن گئے. بہت سارے لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہے نہیں بننا چاہیے تھا. یہ جو بیانات یا بطور ثبوت رکھے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب کے سامنے ICJ کے سامنے, کیا حیثیت ہے ان کی؟ دیکھیے سعدیہ, آج جو آپ نے ہمارے خاور صاحب جو ہیں کاؤنسل ہیں ان کی جو پرفارمنس تھی ایبسلیوٹلی وہ ایک ریمارکیبل پرفارمنس تھی, پوری تیاری کے ساتھ آئے اور انہوں نے وہ 3-4 آرٹیکلز جو ان کے اپنے ملک میں ان کی اپنی اخبارات اور ان کے لیڈنگ آتھرز نے لکھے ریگارڈنگ کلبھوشن جادیو کہ جناب یہ شخص جون سا ہے ڈیوبس آدمی ہے, یہ رو کا ایجنٹ ہے اور یہ یہاں سے بھیجا گیا. یہ وہ آرٹیکلز ہیں کہ جو انہوں نے ڈھونڈے انڈین پریس سے, انڈین میڈیا سے اور وہاں پہ رکھے. اس کے رکھنے کے بعد انہوں نے جب ڈھونڈا کہ جناب ہم پاکستانی پریس سے دیکھیں تو یہاں کی جو ایک بہت بڑی اخبار ہے ڈان, تو ڈان جس نے یہ کارنامہ کیا تھا اس کا وہ آرٹیکل اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ کہ جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ نان سٹیٹ ایکٹرز کیسے جاتے ہیں, کیوں ان کو ہم چھوڑتے ہیں, وہ لے کے آگے. ایک بات تو ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اس وقت جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے وہاں پہ کیس جو ان سا ہے بمبئی اٹیکس کا نہیں چل رہا. دس تھنگ ہیز گاٹ نو کنسرن اور افیکٹ آف اینی کائنڈ آن دس کیس, کلبھوشن کے کیس پہ. نمبر 2, آپ نے ایویڈنس کی بات کی, تو جو ایویڈنس ایکٹ ہے ICJ میں وہ بھی اپلائی ہوتا ہے, اور جو ایویڈنس ایکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی ملک کی جو اعلیٰ ترین عدالت ہے اگر کسی وٹنس کو یا کسی ایسے شخص کو یہ قرار دے چکا ہو کہ وہ جھوٹ بولتا ہے, پرجری کرتا ہے, عدالت میں قرار دے دیا کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے. صادق اور امین کے علاوہ انہوں نے ملک کے جو فلور آف دی ہاؤس میں آ کے جھوٹ بولا, اس کے بعد اس سے منکر ہو گئے, اس کے بعد عدالت میں ایفیڈیوٹس دیے, اس سے وہ ہٹ گئے, پھر سپریم کورٹ نے ایک ڈیکلیریشن دے دی کہ یہ شخص صادق اور امین نہیں ہے, یہ شخص سچا نہیں ہے. یہ باتیں جب ان کے خلاف جائے گا اور یہ جب وہاں پہ ان کے سامنے ججز کے سامنے رکھا جائے گا تو وہ ایک انفرنس ڈرا کریں گے کہ واقعی. اب کلبھوشن کی بات جو سی تھی سب سے بڑی جو امپورٹنٹ, آج آپ نے اسمبلیز کی بھی بات کی, کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک سے اس شخص کا اور اس کیس کا اور اس کا کسی کا فلور آف دی ہاؤس, ٹھیک ہے آپ کا ایک الائنس ہو گیا پاکستان پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ نون کا, مسلم لیگ نون تو شاید بولے بھی نہ, آج کل ہم نے دیکھا ان کی ٹویٹر وغیرہ پھر بھی آن ہوئے ہیں, لیکن کہیں سے ایک لفظ بھی اس بابت نہیں آ رہا کہ جناب یہ ہیگ میں کیا ہو رہا ہے, پھر انڈیا کے اندر جو ہو رہا ہے. خاموشی ہے, صرف اور صرف ہم بات سنتے ہیں نیب کی, نعرے لگتے ہیں کالا قانون, نعرے لگتے ہیں جس راج دورانی کو کیوں گرفتار کیا. کونسل تو میں نے دیکھا جو انڈیا کا تھا,
اگر آپ وہ کلپ میں دیکھیں وہ ریڈنگ کر رہے ہیں, نواز شریف سے شاید امپریس تھا وہ, اس نے بھی وہ پرچی نکالی اور وہاں سے پڑھنا. کبھی لائرز میں نے نہیں دیکھے, مجھے اتنا عرصہ ہو گیا کہ وہ کہیں سے ریڈنگ کر کے اپنے آرگومنٹس کریں. یہ نہیں ہوئی چیزیں. آپ سینٹ کے ممبر ہیں, ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ سینٹ میں شاید وہ ڈیبیٹس نیشنل اسمبلی کے لیول سے بہت اوپر کی ہوتی ہیں, وہ شور شرابہ لڑائی جھگڑے اس طرح کے نہیں ہوتے ہیں. لیکن آپ کو چلیں آج کل وہ جو اس طرح انہوں نے کہا نا کہ دوستی جو ہے ہمیں نظر آ رہی ہے کافی پیپلز پارٹی آف پاکستان مسلم نواز کی, بٹ آپ کو یہ دیکھ کے حیرت نہیں ہوئی, افسوس نہیں ہوا, غصہ نہیں آیا کہ آپ کے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو کون کوٹ کر رہا ہے, کیا کون اپنے حق میں ثبوت اور شواہد کے لیے پیش کرتا ہے؟ آپ کا بھارتی کاؤنسل. دیکھیں سعدیہ, تھینک یو سو مچ. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس بیان کے بعد مسلم لیگ نواز گروپ کے ترجمان نے اس بات کو یہ ایک سٹیٹمنٹ بھی دے دیا اور ٹویٹ بھی کیا کہ سیاق و سباق سے ہٹ کے ہمارے لیڈرز کی بیان کو توڑ مروڑ کر کے پیش کیا. لیکن بھارتی جو کاؤنسل ہے, جو وکیل ہے ان کا, اس نے توڑ مروڑ کے پیش کیا. اس کی یہ سٹیٹمنٹ ہے. اس ٹائم پہ ڈان لیکس مشہور. میں اپنی بات کی طرف آنا چاہتا ہوں. دیکھیں کلبھوشن ہے, اس نے خود ایڈمٹ کیا ہے تمام ان چیزوں کو جو کہ اس نے کیا ہے اس ملک میں. وہ ایک جاسوس تھا, قاتل تھا. اور پھر آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ جب اس نے خود ایڈمٹ کیا ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام یا پاکستان کی لیڈرشپ اپنے ملک کے بارے میں جو جاسوس کرتا ہے یا جو قاتل ہے ان کو سزا دینے میں کوئی دوسری آپشن ہے نہیں. لیکن جہاں تک آپ کی ہاور قریشی صاحب جو ایڈوکیٹ ہے پاکستان کی, اس نے اس کیس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بہت اچھے انداز میں آپ آگے جا رہے ہیں. لیکن جب انڈیا کی ایڈوکیٹس کو وکیل کو میں صرف آپ سے نا ابھی صرف یہ سوال اس لیے کر رہی ہوں ایز اے پاکستانی, آپ یہ سوچیں کہ آپ کا انٹرنیشنل فورم پہ کیس چل رہا ہے, عالمی عدالت کے اندر ہے, آپ نے بھارت کا جاسوس پکڑا ہے, ان کا دہشت گرد پکڑا ہے جو آپ کے ملک میں کاروائیاں کرتا آیا ہے. اب آپ جب دیکھتے ہیں کہ پاکستانی وکیلوں کو صفائیاں کس شخص کی دینی پڑ رہی ہیں جو بھارت اپنے لیے ثبوت کے طور پہ ان کا بیان پیش کرتا ہے, وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف. یہ تو اس ٹاک شوز میں پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی ریپرزنٹیٹو ہے, آپ ان سے پوچھتے ہیں. لیکن ایز اے پاکستانی, ناٹ ایز اے سینیٹر آف پاکستان پیپلز پارٹی, ہم ایسی بیانات کو کنڈیم بھی کرتے ہیں اور ان کو مطلب کہ ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے, یہ پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے, پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے. ہم ایسی مطلب کہ اگر ہم اپوزیشن ساتھ دیتے ہیں اور ہم ڈیموکریٹک سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے پارلیمان کے فلور پہ ہماری اپوزیشن ہے, تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم ایسی بیانات کو سپورٹ کریں یا ان کا ساتھ دیں. لیکن یہ جواب وہ دے سکتی ہے کہ اس کے لیڈر نے کیا کہا. کوشش کریں, شائستہ صاحب اوبویسلی ہمارے ساتھ ہوں گی. مجھے یہ بتائیے گا کہ عمر چیمہ صاحب, آج جس انداز میں قومی اسمبلی کے اندر شور جو تھا اسپیکر صاحب کو لے کر کہ جی کل آپ پہ بھی یہ وقت آ سکتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف اور صرف پیپلز پارٹی کی دھمکی ہو سکتی ہے یا ڈرانے کی کوشش ہو سکتی ہے, یا واقعی جو ان کا ایک فیئر ہے کہ پہلے پی ایم ایل این کی باری تھی, اب ہماری باری ہے, کل کو آپ کا وقت آ سکتا ہے, وہ بھی کوئی سچ ثابت ہو سکتا ہے؟ آپ نے اس سے پہلے دیکھا کہ پہلے پی ایم ایل این بھی ہلڑ بازی اسی قسم کی کری تھی جب ان کے لیڈر کو جو ہے نیب نے اریسٹ کیا اور ان کے خلاف تحقیقات شروع ہوئی. ایکچولی یہ سارا وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کے خلاف ہم نے 23 سال جدوجہد کی ہے کہ امیروں کے لیے, طاقتور کے لیے اور قانون, غریب آدمی کے لیے اور قانون. اب اور دوسرا یہ کہ یہ جو واویلا کریں گے جی انتقامی کارروائی, آپ کے سامنے کہ نیب کا چیئرمین جو ہے وہ انہی دونوں جماعتوں نے جو ہے اپوائنٹ کیا, قوانین بھی ان یہ دونوں حکومتیں 10 سال یہ لوگ دونوں پارٹیاں حکومت کرتی رہیں, یہی قوانین تھے, یہی معاملات تھے. اور یہ ریفرنسز آپ کو پتہ ہے جو انویسٹیگیشن تھیں یہ ساری کوئی یہ تو ہماری حکومت آنے سے پہلے بھی ساری پروسیڈنگ جاری تھیں. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ آج حکومت کسی قسم کی نہ تو انٹرفیرنس کر رہی ہے بلکہ اداروں کو جو ہے اٹونومس کرنے کے لیے, انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے, ان کی کیپیسٹی اور پرفارمنس بہتر کرنے کے لیے جو ہے فوکس کیا جا رہا ہے, ریفارمس کی بات کی جا رہی ہے, قوانین میں چینجز کی بات کی جا رہی ہے. اور جب یہ ان کی جو بات آتی ہے, جب بھی ان کی لیڈرشپ کے جو احتساب کی بات آتی ہے, ان کے انویسٹیگیشن کی بات آتی ہے, تو فوراً جو جمہوریت ان کی خطرے میں آ جاتی ہے. تو اس سے یہی لگتا ہے کہ ان کے قریب تو جمہوریت کا مقصد جو ہے مکمکہ اور نورا کشتی ہے جو ہم پچھلے 30-40 سال سے دیکھتے ہیں. بٹ آپ اب کرنے جا رہے ہیں نیب کے قوانین جو انہوں نے نہیں کیے, لیکن آپ لوگوں کی طرف سے کوئی ایسا انیشیٹو لیا جا رہا ہے؟ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے, کیونکہ دیکھیں نیب خالی ایک ادارہ نہیں ہے, نیب ہے, ایف آئی اے ہے, ایف بی آر ہے. یہ وہ ادارے ہیں جو بالکل جو بڑا اس کو بڑا مانیٹر بھی کرتے ہیں اور اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے ایک افیکٹولی رول پلے ان کو کرنا چاہیے.
جی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نام میں اصلاحات کا خیال یا قانون سازی ترامیم لانے کا خیال آپ کو علیم خان صاحب کی گرفتاری کے بعد آیا. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں ہم بہت کیونکہ ہم یہ کرپشن کا خاتمہ ہمیشہ سے ہمارا ایک ٹاپ آف دا ایجنڈا رہا ہے, اس لیے ہم نے جو ادارے احتساب کے ادارے ہیں ان کے حوالے سے اور باقی بھی جو معاملات ہیں ان کو بڑے غور سے ہم جو ہے اسٹڈی بھی کرتے رہے, اور اس پہ ریفارمس کے حوالے سے بھی ریکمنڈیشن اس پہ ہوتی نہیں ہے, ڈفرینٹ کمیٹیز کرتی رہی ہیں. اگر آپ اس کے پہلے دن سے دیکھا, عامر صاحب جو ہے اس کی تصدیق کریں گے کہ جب نیب کا ادارہ جب شروع میں بنایا گیا جنرل مشرف کے دور میں, تو پہلے 5-6 سال جو اس کی پرفارمنس تھی بہترین تھی. اس کے اندر ایکسپرٹس تھے, بینکرز تھے, ٹیکس کے کسٹم کے لوگ تھے, اور میکسیمم ریکوری جو ہوئی اسی دور کے اندر ہی پہلے 4-5 سال. اس کے بعد جو ایک وہ COT سائن ہوا, وہ جو جس کو وہ جب سے وہ سائن ہوا, اس کے بعد جب جمہوری دور کا آغاز ہوا, جو ان کی حکومتیں آئیں, اس کے بعد اس ادارے کا بالکل بیڑا غرق ہو گیا. اور آج یہ حال ہے کہ ویک پروسیکیوشن کی وجہ سے, انویسٹیگیشن نہ ہونے کی وجہ سے, پراپر مطلب وہ جو اس کی کیا کہتے ہیں اس کا فائنینشیل اکاؤنٹنسی جو پریکٹسز ہیں ان کے ایکسپرٹس نہ ہونے کی وجہ سے آج یہ ہو رہا ہے کہ اکثر جو کیسز کے اندر جو ہے نہ تو کنکلوڈ ہو رہے ہیں, اور اگر ہو بھی رہی ہیں انویسٹیگیشن تو جو ملزمان جو ہیں ان کی وہ آرام سے اپنی ضمانتیں کرا کے جو ہے وہ گھر بیٹھے ہوئے. تو یہ وہ چیزیں جس کو حکومت دیکھ رہی ہے, اور ہمارا مقصد صرف یہ کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنٹ کبھی انشور کی جا سکتی ہے جب آپ ادارے جو ہیں مضبوط ہوں اور انڈیپینڈنٹلی جو ہے مؤثر طریقے سے جو ہے بلا امتیاز احتساب کریں. صحیح. اور وہ ادارے اب کس طریقے سے مؤثر ہوں گے, آزاد ہوں گے, خود مختار ہوں گے کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو سکے, ٹرانسپیرنٹ انداز میں ہو سکے. مزید اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. پروگرام میں شائستہ پرویز ملک صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر رہنما پاکستان مسلم نواز کی MNA ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا شائستہ صاحبہ, سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اسپیکر سندھ اسمبلی کی گرفتاری جمہوریت پہ اور پارلیمان پہ حملہ کیسے ہے؟ شکریہ سعدیہ. میں پہلے آپ لوگوں کی کانورسیشن بھی سن رہی تھی, اور مجھے بہت افسوس ہے کہ 3 دفعہ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو میرا خیال ہے کہ یہاں بیٹھنے والے لوگ ان کو سرٹیفکیٹ ہمیں لینا پڑے گا ان کی حب الوطنی پہ, اسلام کی محبت پہ ان کا سرٹیفکیٹ ہمیں چاہیے. یو نو اٹس ریئرلی سیڈ کہ یہ تو عوامی مینڈیٹ کی بھی توہین ہے کہ 3 ٹائمز الیکٹڈ پرائم منسٹر کو آج آپ بیٹھ کے ان کی حب الوطنی پہ کویسچن مارک لگا رہے ہیں اور ان کی اسلام محبت پہ کویسچن مارک لگ رہے ہیں. اٹس ریئلی سیڈ اینڈ اٹس ڈس ہارٹننگ. اچھا اسلام پہ تو ویسے کوئی بات ہوئی نہیں. دوسرا جو آپ کہہ رہی ہیں وہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو بھارتی کاؤنسل ان کو کوٹ کر رہا ہے, ان کا بیان اپنے شواہد اور ثبوت کے طور پہ پیش کر رہا ہے ICJ میں کلبھوشن کے کیس میں. دیکھیں اس کو کس کانٹیکس میں کس طرح پیش کیا جاتا ہے. یہ الیکشن سے پہلے بھی پروپیگنڈا چلا تھا, اس میں تو پورا ایک پروگرام ہونا چاہیے, اور تمام ان لیڈران کی دفتن فوقتن جو کانورسیشنز ہیں, جو ویڈیوز ہیں, جو کلپنگز ہیں, وہ سب چلنی چاہیے. لیکن اس بحث میں اب نہیں پڑتے اس وقت. دیر آر میجر ایشوز, یو نو وی آر کنفرنٹڈ, بٹ اٹس سیڈ. ہمیں اپنے الفاظ کو اور اپنی جو جذبات ہیں ان کو ذرا سا سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. آفٹر آل انہوں نے پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنایا اور معاشی استحکام کی طرف بھی لے کر گئے تھے, اور بہت بڑے بڑے چیلنجز کا مقابلہ کیا ہے, دہشت گردی جیسے چیلنجز کا, لوڈ شیڈنگ اور انرجی کرائسس کا. سو وی شوڈ بی کیئرفل. بٹ وہ وزیر اعظم صاحب کے منصب پہ پھر وہ ہم کہتے ہیں نا کہ بہت ساری چیزوں میں ان کو بھی کیئرفل ہونا چاہیے تھا. انہوں نے بھی بھارت کو موقع فراہم کر دیا کہ آج ان کو کوٹ کر رہا ہے. دیکھیں وہ کس طرح کس وقت کیسے بات ہوئی اور کس طرح توڑ مڑوڑ کے پیش کی جائے, اس سے سارا وہ چینج ہو جاتا ہے. ناؤ کمنگ بیک ٹو یور پریزنٹ کوسچن از سعدیہ, کہ دیکھیں احتساب سے کسی کو انکاری نہیں ہے. ایوری بڈی وانٹس کہ احتساب ہو, لیکن احتساب کا طریقہ کار غلط ہے. ہاؤ اٹ از ڈن از رانگ. دیکھیں اگر آپ صحیح کام کو بھی غلط طریقے سے کریں تو اس پہ کویسچن مارک لگ جاتا ہے اور وہ غلط ہو جاتا ہے. پوائنٹ از کہ آپ انویسٹیگیشن سے پہلے کیوں اریسٹ کر رہے ہیں, اور جن کی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں ان کو اریسٹ نہیں کر رہے. اگر تو کرنا ہے تو اکراس دا بورڈ سب کو کرے نا سعدیہ. یہ پک اینڈ چوز والا
कैसे और कब तक चलेगा? दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल कि जब आपका दिल करे आप उसको पिक कर लेते हैं। कभी आप एक पार्टी, आई मीन आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से ज्यादा ये कुछ नहीं हो रहा। अच्छा। किस तरह पहले आई डोंट नो ये क्या चाहते हैं, ये इस तरह की हुकूमत करवाना चाहते हैं कि ना इनका ही एम्पायर हो, इन्हीं के फील्डर्स हो, इन्हीं के बॉलर्स हो और इन्हीं के लोग बैटिंग कर रहे हो, और उसके बावजूद भी जो हाल हो रहा है मुल्क का वो आप सबसे पोशीदा नहीं है। आप लोग जानते हैं, रोज़ हर चैनल हर वक्त हर एनालिस्ट बैठ के एनालाइज कर रहा है। तो द वे थिंग्स आर मूविंग इट्स सैड, और बेसिक इश्यूज से आप डाइवर्ट कर रहे हैं। आप अच्छा, अक्रॉस द बोर्ड जब आप कहती हैं ना, ठीक है, उसको आप इन चोर यू आर सेइंग कि एक तो इन्वेस्टिगेशन से पहले क्यों कर लिया अरेस्ट, और दूसरा ये बात बहुत ज्यादा अपोजिशन की तरफ से राजा आमिर अब्बास साहब होती है कि अक्रॉस द बोर्ड हो। मिसाल दी जाती है कि जी वजीर आजम साहब पर केस है, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया? क्योंकि कल से मुसलसल मैं ये सुन रही हूँ, अपोजिशन के जितने भी रहनुमा बैठते हैं टॉक शोज के अंदर वो ये बात कर रहे हैं। फिर आज स्पीकर साहब के हवाले से भी बात की गई, गो के स्पीकर साहब ने अपनी वजाहत दे दी, असद कैसर साहब ने। खुर्शीद शाह साहब वैसे क्या कहते हैं, हमारे पास सॉर्ट तैयार है, मेरे ख्याल से सुना देते हैं एक दफा कि खुर्शीद शाह साहब ने उनको क्या कहा था, स्पीकर साहब ने फिर क्या वजाहत दी, देखिएगा। सिटिंग स्पीकर को घसीट के जेल में डाल दो, ये नया पाकिस्तान का कारनामा है, पहले कभी नहीं हुआ था। आपको भी डरना चाहिए, आपको डरना चाहिए। मैं ये वाज़ेह करूं, मेरे ऊपर कोई केस नहीं है। अगर किसी को गलतफहमी है तो ये गलतफहमी बिल्कुल खत्म करें। मैं कब कहता हूं कि आपके ऊपर केस है? अगर सिराज के ऊपर कौन सा केस है? बनाया गया है ना। अब डरें, ये वजाहत न करें। मैं आपको श्योरिटी देता हूं, मैं आजाद फैसले करूंगा, मैं इस हाउस की तकद्दुस को पामाल नहीं होने दूंगा। हम तो आपकी ताकत के लिए लड़ रहे हैं, ये वजाहत करने की जरूरत नहीं। अच्छा, एक तो खुर्शीद शाह साहब ने भरपूर कोशिश की स्पीकर कौमी असम्बली को भी डराने की, उन्हें वजाहत देनी पड़ी कि मेरे पे कोई केस नहीं है नैब का, लेकिन ये जो चीज उन्होंने कहा कि केसेस हैं नहीं, बनाए जाते हैं, तो कल को फिर किसी पे भी बना दिया जाएगा। बड़े अफसोस से एक बात करनी पड़ती है कि यहाँ जितने पार्लियामेंट में खड़े होते हैं पार्लियामेंटेरियंस, उन्होंने एक रट लगाई हुई है कि जी हमारे जो लीडर्स हैं उसकी प्रोटेक्शन या उसको ये बेगुनाह साबित करने के लिए उन्होंने पार्लियामेंट के जो प्लेटफॉर्म है उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जबकि इसका प्लेटफॉर्म है मुतल्लिका अदालतें। नंबर 2, हर किसी ने बात की कि जी एहतसाब का तरीक़ेकार गलत है। एहतसाब, किसी एक ने भी नहीं कहा कि जी इस मुल्क में जो करप्शन का तरीक़ेकार है उसको भी तो ख़त्म किया जाए। ये जो करप्शन का तरीक़ेकार है जिससे खरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बन जाती हैं, जिससे एक घर में करोड़ों रुपए अरबों रुपए की गाड़ियां निकल आती हैं, ये जो करप्शन का जी अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। अक्रॉस द बोर्ड में फिर स्पीकर नहीं आता, अक्रॉस द बोर्ड है कि जी बाकियों को पकड़ते रहे, स्पीकर को नहीं करना। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आपने वो पहले दिखाया एक्स प्राइम मिनिस्टर जो हमारे थे अब्बासी साहब की, वो भी आज फेडरेटिंग यूनिट का लफ्ज अब इन्होंने निकालना शुरू कर दिया कि जी एक फेडरेटिंग यूनिट के साथ ये हो रहा है। देखिए ये अक्रॉस द बोर्ड ही हो रहा है, अक्रॉस द बोर्ड ये हो रहा है कि इतने सालों से ये केसेस चल रहे हैं। अब जब इन केसेस को ऑल दो कि यहाँ भी हमें बड़ा एक क्वेश्चन मार्क नजर आएगा। ये जो बार-बार कहा गया कि इंक्वायरी हो रही है, तो इंक्वायरी स्टेज पे कोई गिरफ्तार नहीं हो सकता, ये दलील कितनी वज़नी है? अब या तो ये नैब का कानून सब पढ़ लें और समझ लें, क्योंकि जब इन्होंने इस पे बात करनी है तो उसमें डिस्क्रिशन इन्हीं हमारे कवानीन ने दी हुई है चेयरमैन नैब को कि द डे इंक्वायरी इज लॉन्च्ड, वहां से लेके आखिर दिन तक जिस दिन मर्जी है वो अरेस्ट कर सकता है। ये कानून में उसके पास इख्तियार है, ऑल दो कि ये उसकी जो इख्तियार है, मैं उसका ज़ाती तौर पे मुखालिफ हूँ कि उसमें एक होना चाहिए था सेक्शन 24 में अमेंडमेंट कि किस नवीयत के केस में। कैसे हो सकता है कि अगर आपने अरेस्ट भी कर लिया है तो उसके बाद आप जाके उनके घर पे छापे मार रहे हैं? जो मुझे आप एक मिनट दे दें सादिया, मुझे एक मिनट दे दें, मैं बात करता हूँ। लेकिन जैसे चीमा साहब ने कहा कि हमारी 22 साल की स्ट्रगल है नैरेटिव का, तो मैं यही तो बात पूछना चाहता हूं अपने भाई से कि आपने जो इलेक्शन एहतसाब कमीशन भी शुरू किया था केपी में, जिसका बेड़ा गर्क करके 84 करोड़ रुपए इस मुल्क के और गरीब सूबे को भी नुकसान दिया। हम ये मैसेज देते हैं, हम चाहते हैं कि भाई ऐसा ना हो कि कल भी आप रोएंगे और आप कहेंगे कि ये नहीं होना चाहिए था। हम चाहते हैं कि इंस्टीट्यूशन की स्ट्रेंथिंग और अक्रॉस द बोर्ड का मतलब हरगिज ये नहीं है कि स्पीकर ना हो। हम कहते हैं कि इस्लामाबाद में उसकी गिरफ्तारी के जवाज क्या जस्टिफिकेशन है? अच्छा। क्या वो भाग रहा था? क्या उसको कराची में अरेस्ट नहीं कर सकता था? रात के अंधेरे में उनके घर पे छापे करने का क्या मकसद था? ये सब चीजें वो है। लेकिन आज कम से कम सीएम केपी, एक्स सीएम केपी,
प्राइम मिनिस्टर को भी गिरफ्तार करना चाहिए, इसलिए कि उनके खिलाफ भी इंक्वायरी है। ठीक है, ये आपका और नून लीग का ये मौक़िफ़ एक सा ही है कि बाकियों को भी फिर गिरफ्तार करें। हमारे लोगों को कर रहे हैं तो जिन पर बाकी केसेस हैं इंक्वायरी स्टेज पे जिस पर भी है उनको गिरफ्तार करें, जिसमें इमरान भी है। तो आपने कहा स्पीकर केपी के उनको भी गिरफ्तार कर लें। बात ये कि एक तो जब ये क्रॉस द बोर्ड अब जो समझ आ रही है ना, वो ये कि सबको पकड़ लें, इनको ना छेड़ें। जो माजी में जैसा होता है, वो कहते हैं वज़ीर आज़म को पकड़ लें, सीएम अलीम खान की गिरफ्तारी से पहले हमजा शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट उठा के देख लें। उन्होंने कहा कि हम नैब की कार्रवाई पे एतमाद कर लेंगे। इस मुल्क की पीएम नैब को मतलूब नहीं है। मतलूब हाँ, मतलब होता है वांटेड, हाँ, मतलब वांटेड है उसको, उसको उंगलियां दिखा के, आप एक सेनेटर हैं, मेरे ख्याल में जिम्मेदारी के साथ बात मतलब कल आपके पीएम साहब ने डॉक्टर समद की गिरफ्तारी पर आपके इस मुल्क के सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और केपी सीएम ने डॉक्टर समद की गिरफ्तारी पर क्या दिए हैं, क्या चैलेंज दिया है, धमकी दी हैं, उसको भी याद करें। मैं यही तो कह रही हूँ ना कि अब शाइस्ता साहिबा से भी मैं एक ऑफिसर की गिरफ्तारी पर हुकूमत के अंदर और आप लोग भी बनाए हुए कानून है, कवानीन में कुताहियां कमियां हैं, सब मानते हैं। शाइस्ता साहिबा, आप लोगों ने भी इसका, आपके बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे अपने टॉक शो के अंदर आके बात कर चुके हैं कि हाँ गलती हुई, हमें अंदाजा नहीं था। नवाज शरीफ साहब का बयान ऑन रिकॉर्ड है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि नैब के अंदर इतनी खामियां हैं, अब नहीं कर सके, चलें। ये पीपल्स पार्टी नहीं कर सकी, रहने दें। ये आ गए, ये खुद कह रहे हैं कि हम इनिशिएट करना चाहते हैं, क्योंकि ये भी नैब की परफॉर्मेंस से खुश तो नहीं है पीटीआई वाले। सो क्यों कोई मिल बैठ के कोई बाकायदा लाया अमल, कोई तरीका बना लें कि भाई ये जो आप लोगों के इश्यूज हैं, आपको लगता है कि परफॉर्मेंस सही नहीं है नैब की, या फिर कहीं आपको इंतकाम नजर आता है, तो उस पर ऐसी कानून साजी हो कि ट्रांसपेरेंट एहतसाब हो, सबका हो। देखें सादिया, बिल्कुल आपकी बात सही है और मैं भी बारहा ये कह चुकी हूँ कि वाकई ये गलती थी कि हमने इन काले कवानीन को नहीं बदला, बट इट्स अबाउट टाइम, क्योंकि आज जो फ्रेजेस यूज़ हो रहे हैं हमारे लिए और पार्टीज़ के लिए, वो कल इनके गले का तौक भी बनेगा। क्योंकि जो एक है ना लिविंग बियॉन्ड मीन्स, उसका तो सादिया कोई जवाब ही, जब कुछ नहीं मिलता तो होता है लिविंग बियॉन्ड मीन्स। शहबाज शरीफ साहब को बंद रखा, पेशियों पे आए, सब कुछ हुआ, कोई जब प्रूफ नहीं हुआ तो लिविंग बियॉन्ड मीन्स का उनके ऊपर लगा है, और हर एक के साथ ये, तो कल इनके साथ भी ये होगा। सो हमें काम करना चाहिए, लेकिन काम करने की अगर नीयत हो, आज की जो पार्लियामेंट है और आज की जो गवर्नमेंट है, मैं बार बार आपको सादिया कह रही हूँ कि अगर ये चोर चोर डाकू डाकू के पीछे छुपते रहेंगे तो कुछ काम नहीं होगा। देखें 7 महीने हो गए ना, आप मुझे बता दें कि असेंबली में क्या हुआ है, कोई एक कानून साजी हुई है, किसी एक चीज पे कोई प्रोग्रेस हुई है? आप महंगाई देख लें कहाँ है, हम यहाँ बैठ के, ये भी तो गलत है ना जो आज हुआ असेंबली में, जो आज हुआ असेंबली में कि वहाँ गैस के बिल्स, बिजली के बिल्स, जो आप कहते हैं कि गरीबों के साथ ज्यादती हो रही है, उस पर डिबेट नहीं हो रही, बात नहीं हो रही। आज सिराज दुरानी को लेकर एहतजाज हो जाता है, स्पीकर के डाइस का घेराव होता है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। देखें वो तो देखें, अगर आप, मैंने आपको यही कहा ना कि अगर आप तरीके से चलेंगे तो ये नहीं होगा, लेकिन अगर आपका तरीकाकार यही रहा तो फिर यही होगा। बिकॉज ऑपोजिशन का तो काम है प्रोटेस्ट करना, ये हुकूमत अपनी हुकूमत को आगे किस तरह लेके चलती है ये उस पर, इनको ऐसी ऑपोजिशन मिली है जैसे हमें मिली है 2013 से 18 तक। आप मुझे बताएं, हम कंटेनर पे चढ़े, हमने इस्लामाबाद को ब्लॉक किया है, हमने बिजली के बिल फाड़े हैं, हमने कहा है कि हुंडी से पैसे भेजो, हमने टेलीविजन स्टेशंस पर हमले किए। सादिया ऐसी वो ऑपोजिशन भी थी, और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनके मुंह पे कागज फाड़ फाड़ के फेंके गए, लेकिन जब हुकूमत चलाने की नीयत हो तो चलती है। बावजूद इस चीज के, इनको अगर हम असेंबली में प्रोटेस्ट करते हैं तो इनको उस पर भी एतराज है। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। राजा मेरा बासब सवाल वही है, नैब से शिकायतें भी करते हैं, प्रोसिक्यूशन लेवल पे क्या उनकी कमियां हैं वो आप इस शो के अंदर कई दफ़ा बता चुके हैं, डिफरेंट टॉक शोज़ में बता चुके हैं। अब इनके गिले भी तो जो हैं वो दुरुस्ती हैं भाई, 1.5 साल से शर्जील मेमन है,
کیس کسی جگہ پہ جا ہی نہیں رہا, کوئی منطقی انجام کو پہنچتا ہی نہیں ہے. ڈاکٹر عاصم حسین والا دیکھ لیں, اب یہ بھی اسی کی نظر ہو جائے گا. بہت سارے پروسیکیوشن میں پہلے غلطیاں کی ہیں, کہتے ہیں ثبوت ہیں, عدالتوں میں جاتے ہیں, جرمانے کرا کے آتے ہیں. کیسے ٹھیک کریں گے نا آپ کو؟ ساتھیہ, ایک تو ان کا سب سے بڑا گلہ ہے کہ جب کچھ نہیں ہوتا تو ایسٹس بیونڈ مینز کا کیس آ جاتا ہے. ابھی بھی بات ہوئی جی شائستہ صاحبہ یہی. اور یہ میں بتاتا ہوں کہ ایسٹس بیونڈ نون سورس کب آتا ہے, جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اور 5 سال جب اسمبلی ختم ہوتی ہے یا 8 سال, تو اس کے بعد آپ کے پاس اربوں خربوں ہو جاتے ہیں. تو پھر وہاں پہ یہ کیس آ جاتا ہے کہ جی بتائیے آپ نے جو گوشوارے آپ نے داخل کیے تھے انیشلی وہ یہ تھے, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. آج آپ کے پاس ماشاءاللہ سے ملک میں کیا بیرون ملک ہر جگہ پراپرٹیز ہیں, آپ کے پاس فیکٹریز ہیں, شوگر ملز ہیں, آپ کے پاس یہ اثاثہ جات ہیں. تو یہ تو پھر آنا ہے کیس, اور یہ خالی پاکستان میں نہیں آتا. ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر آپ کے علم ہے کہ ابھی 2018 میں یو کے میں آیا, اور وہ پولیٹیکلی ایکسپوز لوگوں کے لیے ہی آیا. ٹھیک ہے. اس سے پہلے فائنینشیل کرائم ایکٹ 2017 میں آیا, وہ بھی پولیٹیکلی ایکسپوز لوگوں کے لیے آیا. اب نیب کیا کرتی ہے سوری, اب ایشو کیا ہے, 2 قسم کے کیسز یہاں پہ ہو رہے ہیں. ایک تو وہ کیسز ہیں کہ جو سپریم کورٹ نے مانیٹر کیے, جی آئی ٹیز بنائی, اس میں آپ کو تفتیش کا معیار اس جی آئی ٹی نے جو انویسٹیگیشن کلیکشن کی ہے بہت عمدہ نظر آئے گا, اور وہ کیسز اپنے حتمی انجام تک بھی جائیں گے. کچھ کیسز ہیں کہ جو نیب نے انویسٹیگیٹ کیے اپنے پروسیکیوشن اپنی انویسٹیگیٹرز کے ساتھ, جیسے وہ صاف پانی کا پنجاب کے کیسز ہیں, شہباز شریف صاحب کے کیسز ہیں, یہ ایون آغا سراج دورانی کا کیس بھی نیب کا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے دن یا جب انکوائری سٹارٹ ہوتی ہے تو بہت نیب بھی آ کے جی ہم نے یہ اریسٹ بھی کر لیا, یہ بھی کر لیا, وہ بھی کر لیا. الٹیمیٹلی جب آپ نے ڈگ آؤٹ کرنا ہے ایویڈنس, آپ نے جب لے کے آنی ہے چیزیں کہ بتائیے عدالت میں ان کے خلاف کون سے ٹھوس شواہد ہیں. جس سے گرفتاری پہ کہا گیا کہ still he was not cooperating with obviously یہی وجہ ہوگی, اور اس میں بہت سے اور بٹ ان کا موقف ہے مجھے بلایا نہیں گیا. چلے اب یہ تو ریکارڈ پہ چیز ہوگا, یہ تو پتہ چل جائے گا. بات یہ ہے کہ اب فرام ہیئر آن ورڈز گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ یہ چیز مانیٹر کی جائے کہ یہ کیا وجہ ہے. جلدی سے وہ بھی بتا دیں, وہ جو گھر پہ چھاپے والی بات کر رہے ہیں کہ جی گرفتار کر لیا تو پھر گھر پہ کیوں آئے تھے؟ گھر پہ آپ کو یاد ہوگا وہ بلوچستان میں ایک لانگو صاحب منسٹر تھے, پھر بشیر احسانی تھا, اس کے گھر بھی گئے تھے, اور خربوں روپے کی اربوں روپے کی کرنسیز اور وہ نکلے تھے. اس کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ لاہور اور اس کے مسافات میں ایک گھر میں چھاپا مارا, ایک سرکاری گھر میں کس لیے جاتے ہیں کہ ٹو کلیکٹ دا ایویڈنس. اب اس کے لیے انہوں نے جو طریقہ کار ہے, یہ پہلا کیس نہیں ہے, میں خود نیب میں بہت عرصہ رہا ہوں, بہت سے چھاپے لگتے ہیں, میجسٹریٹ ہوتا ہے, فیمیل وہ ساتھ جاتی ہیں, اور اس کیس میں ان کے جو فیمیل ارکان ہیں ان کے اوپر بھی شاید ان پراپرٹیز ہیں, ان سے بھی کراس کوسچن سوالات پوچھنے ہیں. تو گھر پہ اگر گئے ہیں تو اگر انہوں نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے تو چیلنج کریں, لیکن اگر ڈپٹی کمشنر ساتھ ہے, چھاپا مارنے میں جانے میں انویسٹیگیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا میں ایک سوال کروں گی آپ سے سینیٹر صاحب, کیونکہ مراد علی شاہ صاحب نے آج یہ جو چھاپے کے حوالے سے بات کی, انہوں نے کہا پنجاب میں گھروں پہ چھاپے کیوں نہیں مارے جاتے, سندھ میں صرف کیوں چھاپے مارے جاتے ہیں. پھر چانڈیو صاحب کا وہ سارٹ بھی سنا دیں جس میں بہت زیادہ پیپلز پارٹی کو کل سے کہا گیا کہ اب یہ سندھ کارڈ پلے کریں گے, یا پیپلز پارٹی کو سندھ کارڈ پلے کرنے کا موقع مل گیا ہے. چانڈیو صاحب نے شاید اسی بات کو, اسی آرگومنٹ کو تقویت بھی بخشی. کیسے, سن لیجئے. آپ نے سندھ کے وقار کو مجروح کیا ہے, آپ نے سندھ اسمبلی کے وقار کو مجروح کیا ہے, یہ ہمیں پسند نہیں ہے, یہ دوہرا معیار ہمیں قبول نہیں ہے. سندھ اسمبلی کے اسپیکر کی توہین عام کیس نہیں ہے, یہ سندھ کے لوگوں کو قابل قبول نہیں ہے. وفاقی حکومت صاحبہ, اگر سندھ کے خود مختاری کا آپ تسلیم نہیں کریں گے, سندھ کے تقدس کو, ان کے اداروں کو تقدس قبول نہیں کریں گے, تو ہم بھی وفاقی حکومت کے تقدس کا کوئی احترام کرنے کے پابند نہیں ہیں. تو ایک طرف تو آپ کہتے ہیں جمہوریت کو یا نظام کو خطرہ, اس قسم کے بیانات دے کر, سندھ کارڈ پلے کر کے, سندھ ورسز وفاق کر کے, تو خطرہ تو آپ خود پیدا کر رہے ہیں. ساتھیہ, ہم نے اس وقت سندھ کارڈ استعمال نہیں کیا جب میری بیوی کو پنڈی میں شہید کیا. اس وقت بھی میرے لیڈر نے پاکستان کپے کا نعرہ لگایا تھا, اور اس وقت بھی بیوی نے شہید نے پاکستان کپے کا نعرہ لگایا تھا جب میرے لیڈر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جوڈیشری مرڈر کیا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی سالمیت پہ یقین رکھتی ہیں, اور ہم سندھ کارڈ استعمال نہیں کرتے ہیں. ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں, تو کبھی کہتے ہیں پنجاب میں نہیں ہوتا ہے, پنجاب میں چھاپے کیوں نہیں مارتے ہیں, کبھی کہتے ہیں جی وفاقی حکومت صاحبہ آپ سن لیں. دیکھیں میری بات سنیے, نابالغ اور ناسمجھ حکومت کو ابھی تک ہوش نہیں ہے. وہ جس انداز سے ڈاکٹر صمد کی گرفتاری پر تھریٹس دے رہے تھے,
جب اس نے عمران صاحب کو بلایا، آپ کے فیڈرل منسٹر نے چیئرمین کو تھریٹ دیا، غلط کیا. دیکھیں فواد چودھری نے کہا تصدیق کر رہا ہے، فوراً سے آپ دیکھیں ریبٹل آیا، نیب نے مسترد کیا وہ بیان، جب میاں شہباز تردید شریف کی. کو گرفتار کیا تو پروونشل اور فیڈرل منسٹر نے کہا اور خوشخبری آ رہی ہیں. تو یہ جو میسج دے رہے ہیں، کبھی اس کو تھریٹ کرنا، ان کو بلانا، ان کو ڈکٹیشن دینا، ان کو دھمکی دینا، پرائم منسٹر کی طرف سے ان کو انگلی دکھانا. لیکن جو میری لیڈرشپ آج جس انداز سے، کل میری لیڈر جناب آصف علی زرداری صاحب نے کیا کہا تھا، بٹ ابھی تو آپ لوگ کر رہے ہیں نا. آپ نے کل سے بیانات آگئے، بلاول صاحب نے بھی ٹویٹ کر دیا کہ جی کوئی سندھ جو ہے وہ کارڈ نہیں ہے، لیکن بیانات میں تضادات آ رہا ہے. دیکھیں بیانات اس کے بعد سے جو آپ کر رہے ہیں وہ وہی کر رہے ہیں. تو کیا مجھے ذبح بھی کرے اور میں روں بھی نہیں؟ کیا میرے اوپر جس انداز سے، جیسے میرے لیڈر نے کل کہا مجھے غداری پسند ہے، قبول ہے مجھے غدار کنسیڈر کرے، لیکن بے عزتی نہ کرے. دیکھیں میرے لیڈر نے 11 سال جیل میں گزارے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی قربانیاں دی ہیں. مطلب ہم کہتے ہیں قومی یکجہتی کے لیے یہ چیز بڑی کہ پنجاب میں یہ نہیں ہوتا، سندھ میں ہو رہا ہے، وفاق میں یہ نہیں ہو رہا، یہ غلط ہے. یہ سوالیہ نشان ہٹانا پڑے گا سادیہ. اب شہباز شریف پہ بھی ایسٹس بیونڈ نون سورس آف انکم کا یہی کیس ہے، لیکن کیا وہ جاتی عمرہ جائے گا؟ ماڈل ٹاؤن جائے گی نیب؟ دیکھیے اس میں یہ کوسچن مارک رہے گا کہ اگر اسپیکر سندھ کے گھر تو آپ جاتے ہیں، اور اگر جاتی عمرہ یا شہباز شریف کے گھر آپ نہیں جا پاتے، سیم کیسز ہیں، تو یہ کوسچنز رہیں گے. اچھا شائستہ صاحبہ سے اگر آپ پوچھیں تو انہوں نے کہنا تھا اسپیکر سندھ کے گھر جاتے ہیں، اسپیکر پنجاب کے گھر بھی چھاپا مارے ہو. پہلے انہوں نے ذکر کیا، تذکرہ کیا اسپیکر پنجاب پہ بھی انکوائری ہے. بٹ عمر چیمہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بیانات آ رہے ہیں وفاق ورسز سندھ والے، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے، اور یہ جو ان کے ریزرویشنز ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سٹیج پہ دور کرنے پڑیں گے؟ کیونکہ یہ صرف اور صرف آپ کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ڈکٹیٹ کرتے ہیں نیب کو، آپ لوگ ان کے چیئرمین کو بلا کے کہتے ہیں کہ یہ کرو. نہیں، یہ اگر یہ جینون کنسرنز ہوتے تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ جو ہے ان سے بیٹھ کے بات کرتی ہے، ریزالو کرتی ہے. آپ جیسے پہلے بھی بات ہوئی، دیکھیں آغا سراج درانی نے توہین کی ہے اسپیکر کی کرسی کی. وہاں بیٹھ جب کوئی شخص جو پبلک آفس ہولڈر جب کوئی کرپشن کرتا ہے، اس طرح کی قومی خزانے کو نقصان پہنچاتا ہے، لوٹ مار میں ملوث پایا جاتا ہے، تو وہ توہین کر رہا ہے اس آفس کی. اور یہ کہنا کہ جی وہ بڑا آدمی پکڑا گیا، ان کا کوئی ساتھی پکڑا گیا تو توہین ہو گئی ہے. یہ دیکھیں ایک نیب عدالتیں، میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ آج ایک آزاد ادارے کے طور پہ کام کر رہے ہیں. اور حکومت کا قطعی طور پہ یہ واضح موقف ہے. چاہے ہمارے ساتھ بھی کوئی بیٹھا ہوگا، آپ نے دیکھا بھی ریسنٹلی ہمارے ایک سینئر منسٹر پنجاب کے جو ہے وہ گرفتار ہوئے، انہوں نے فوری طور پہ جو ہے استعفیٰ دیا. یہ تو بڑے جمہوری روایات، جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں. آغا سراج درانی کو تو ابھی 24 گھنٹے سے زیادہ عرصہ ہو گیا، ابھی تک تو استعفیٰ نہیں دے سکے. پہ آ جائیں گے، کل وہ ہاؤس بھی چلا رہے ہوں گے. جی شائستہ صاحبہ، آج ان کو کسٹوڈین آف دا پنجاب اسمبلی بنا دیا گیا ہے اور ان کے اوپر کیسز بھی ہیں. تو میں پوچھنا یہی چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کو نہیں نظر آتا کہ کیا ہو رہا ہے، اور آپ کے ارد گرد کس قسم کے لوگ ہیں، کتنے لوگ ان کے کیبنٹ میں ہیں جن کے اوپر نیب کے کیسز ریفرنسز ہیں اور وہ کیبنٹ کے منسٹرز ہیں. جی تو اگر آپ کا یہ دوہرا معیار ہوگا تو یہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے نا. شائستہ جی بھی آپ کو بھی پتا ہے کہ اس چیز کا فیصلہ کرنا کہ اس نے چوری کی ہے، مجرم ہے یا نہیں، یہ نیب ہے، عدالتیں ہیں. اگر آپ کے خلاف آپ کو پتہ ہے ہم نے جدوجہد کی، آپ کے لیڈر کو ہم سپریم کورٹ تک گئے، اس کے بعد سپریم کورٹ کا کام ہے آپ کو سزائیں دے سکیں، آپ کو چھوڑ دے. آپ اسپیکر سے اسمبلی کو نہیں کہہ سکتے کہ اس نے سیٹ کی توہین کی، آپ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. سپریم کورٹ نے نہیں کہہ سکتے، آپ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آغا سراج درانی نے کرسی کی توہین کی. اگر نیب اس کے اوپر اس پہ الزام لگاتا ہے، پھر آپ کے لیڈر نے نہیں، یہ دوہرا معیار نہیں چلے گا. کوئی پبلک آفس جاتی عمرہ کا دوہرا معیار نہیں چلے گا. ابھی آپ بات کر رہے تھے جاتی عمرہ کا، رائے ایونٹ کا ذکر کر رہے تھے، تو وفاقی کابینہ نے دوہرا معیار نہیں چلے گا. ابھی آج کے اجلاس میں وفاقی کابینہ نے نیب کی ریکمنڈیشن پہ وزارت داخلہ کو یہ حکم دیا ہے، ہدایات دی ہیں کہ وہ شہباز شریف صاحب کا نام ای سی ایل میں ڈالے. اس کی منظوری دے دی گئی ہے آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں نیب کی ریکمنڈیشن پہ. تو دس واز ایکسپیکٹڈ. بالکل، یہ دیکھیے نا اب ان کو ڈال دیا انہوں نے ای سی ایل پہ، لیکن
اب بات وہی ہے نیب پہ دوبارہ کہ یہ کوسچن مارک ہٹنا ہے, آپ نے چھاپے مارنے ہیں, تو چھاپے آپ نے ہر جگہ I have to wind up here. بہت بہت شکریہ چاروں مہمانوں کی تشریف آوری کا. That's all for tonight. اجازت دیجیے, خدا حافظ.